اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کسان اور ایک کمہار آپس میں گہرے دوست تھے۔ ایک روز شام کے وقت دونوں دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کسان بولا، میرے کھیت میں سبزی کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، میرا ارادہ ہے کہ اسے منڈی لے جا کر فروخت کر دوں، لیکن سبزی کو منڈی تک لے جانے کے لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ کمہار نے کہا، میرے پاس بھی مٹی کے بہت سے گھڑے تیار رکھے ہیں اور میں بھی ان کو منڈی لے جا کر فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اونٹ پر ایک طرف مٹی کے گھڑے لاد دیتا ہوں اور دوسری طرف تم اپنی سبزی لاد دو۔ کسان اپنے دوست کمہار کی تجویز سن کر خوش ہو گیا۔ دوسرے دن دونوں دوستوں نے اونٹ پر اپنا اپنا سامان لاد لیا۔ پھر کمہار نے اونٹ کی مہار پکڑی اور دونوں دوست منڈی کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست باتیں کرتے ہوئے منڈی کا سفر طے کر رہے تھے۔ اونٹ نے اپنی لمبی گردن موڑی اور کسان کی سبزیوں میں سے شلجم نکال کر کھانے لگا۔ کسان نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو اونٹ کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ کمہار نے کسان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ جانور تو جانور ہے، اس کی حرکت پر غصہ نہ کرو، یہ تمہاری سبزی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی کسان نے جب دوبارہ مڑ کر دیکھا تو اونٹ مزے لے لے کر سبزی کھا رہا تھا۔ کسان اپنی بے بسی پر خاموش رہ گیا، جبکہ کمہار اس کا مذاق اڑانے لگا۔ کمہار بڑے مزے سے اونٹ کی مہار پکڑے چلتا رہا۔ کسان نے کمہار سے کہا، تم کیسے دوست ہو جو میرے نقصان پر خوش ہو رہے ہو؟ کمہار بولا، اس بات کو چھوڑو، میں تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا ہوں کہ اونٹ مٹی کے برتن نہیں کھا سکتا، اس طرح میرا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ کسان نے کہا، اچھا دوست، دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کمہار نے کہا کہ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، اونٹ کسی بھی کروٹ بیٹھے، ہم نے تو اس کو زمین پر بٹھا کر اس کی پشت سے اپنا سامان ہی اتارنا ہے۔ منڈی پہنچنے تک اونٹ کسان کی بہت سی سبزی کھا چکا تھا، لیکن کسان نے غنیمت سمجھا کہ ابھی بھی آدھی سے زیادہ سبزی اونٹ کی پشت پر موجود تھی۔ کمہار خوش تھا کہ اس کے تمام گھڑے جوں کے توں موجود تھے۔ کمہار نے ایک جگہ اونٹ کو زمین پر بٹھانے کا ارادہ کیا تو کسان نے ایک بار پھر کہا، اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کمہار نے کسان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اونٹ کو زمین پر بٹھا دیا۔ اونٹ کے زمین پر بیٹھتے ہی کمہار نے اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ کمہار کا اونٹ اسی کروٹ بیٹھ گیا تھا جس طرف اس نے مٹی کے گھڑے لاد رکھے تھے۔ اس طرح کمہار کے تمام گھڑے ٹوٹ گئے۔ کسان نے کمہار کو پریشان دیکھ کر کہا، دوست، مجھے بہت افسوس ہوا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کے نقصان پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے سامنے آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہٹ دھرمی کا نقصان۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں بہت زیادہ بارش کی وجہ سے سیلاب آیا ہوا تھا۔ اس سیلاب نے بہت سے گاؤں اپنی لپیٹ میں لے لیے تھے۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اونچی اونچی جگہوں کی طرف جا رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کی نظروں کے سامنے ان کے جانور اور دیگر گھر کا سامان سیلاب کے پانی میں بہتا جا رہا تھا اور وہ بیچارے بے بسی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سیلاب کے پانی میں ایک مٹی کا گھڑا بھی بہتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک تانبے کی سراہی بہتی ہوئی سامنے آئی اور خوشی سے کلا بازیاں لگاتے ہوئے بولی، گھڑے میاں، آج تو بہت مزہ آ رہا ہے، گھر میں تو میں قید ہو کر رہ گئی تھی، آج اس سیلاب کے پانی میں ادھر ادھر بہتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ اسی طرح پانی کی لہروں پر مزے لیتی رہوں۔ مٹی کے گھڑے نے تانبے کی سراہی سے کہا، تمہاری خوشی اپنی جگہ، لیکن ذرا خیال کرو، اس خوشی میں غلطی سے میرے قریب آ کر مجھ سے ٹکرا نہ جانا۔ تانبے کی سراہی نے مٹی کے گھڑے سے کہا، آج میں بہت خوش ہوں اور اسی لیے میں تمہیں گلے سے لگانا چاہتی ہوں۔ مٹی کے گھڑے نے کہا، تمہاری خوشی کی خاطر میں اپنی زندگی سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا، مجھ سے مل کر تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن مٹی سے بنا ہونے کی وجہ سے میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا، اس لیے مجھے تو معاف کرو اور ملنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ تانبے کی سراہی مٹی کے گھڑے سے باتیں کرتے کرتے اس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور پھر سیلابی پانی کی ایک اچانک بڑی لہر آئی تو سراہی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور مٹی کے گھڑے سے جا ٹکرائی۔ تانبے کی سراہی کے ٹکراتے ہی مٹی کا گھڑا ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے سیلاب کے پانی میں بہہ گئے۔ سراہی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو بہت صدمہ ہوا، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سراہی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بیچارہ مٹی کا گھڑا ٹوٹ چکا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہٹ دھرمی بہت بری بات ہے، اس سے باز رہنا چاہیے کیونکہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔
تو پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانیاں پسند آئی ہوں گی اور آپ انہیں لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور اس کے ساتھ ہی بیل یعنی گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ اس سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے گا۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔